اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ زادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاں ازا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ اے زادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، جب ازا خانہ سجے تو دل بنے فرش ازا، جب ازا خانہ سجے تو دل بنے فرش ازا۔ دھڑکنوں میں ماتم شاہ ہے زمن زندہ رہے، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے۔ سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلس سے، سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلس سے۔ اے دعائے سیدہ یہ اپنا پن زندہ رہے، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے۔ جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی، جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی، ہاں وہاں زہرا کے سارے گل بدن زندہ رہے، اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے روایت ہے کہ میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن ان میں سے میرے جد کی کشتی سب سے افضل، سب سے وسیع ترین بھی ہے اور تیز ترین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک دور کے لیے ایک ہادی، ایک رہنما، ایک امام کا بندوبست کیا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا دور نہیں چھوڑا کہ جس میں ہدایت پانے والے تو ہوں، ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ ہمارے چھٹے امام کا دور تھا، میرے چھٹے امام درس دے رہے تھے۔ درس کے ختم ہوتے ہی آپ نے حشام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، حشام مجھے وہ مکالمہ سناؤ، وہ گفتگو سناؤ کہ جو تم نے ابو عبیدہ کے ساتھ کی تھی۔ تو حشام کہتا ہے، اے میرے امام، میری زبان میں وہ طاقت کہاں کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے لب کشاہی کروں، وہ گفتگو سناؤں۔ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حشام میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے وہ گفتگو سناؤ، وہ مکالمہ سناؤ۔ تو
حشام نے حکم کا نام سنتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ حشام کہتا ہے کہ میں نے سن رکھا تھا ابو عبیدہ امامت کا قائل نہیں ہے، وہ بصرہ کی مسجد میں بیٹھتا ہے، لوگوں کو درس دیتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، آخر میں سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے۔ بس میں نے ارادہ کر لیا، میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں بھی جا کے اس سے پوچھوں گا کہ وہ امامت کا قائل کیوں نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو اسے امامت کا قائل ہونے سے روکتی ہے۔ حشام کہتا ہے چند دن کے بعد جب میں وہاں پہنچا، جمعے کا دن تھا، بصرہ کی مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مجھے بھی ایک کونے میں جگہ ملی، میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں میری باری آئی۔ میں نے اس سے اپنے سوال کرنے کی اجازت طلب کی، اس نے مجھے اجازت دی۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تیرے پاس آنکھیں ہیں، کیا آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے یہ کیسا سوال ہے اے بچے، یہ کیسا احمقانہ سوال ہے، دیکھ رہے ہو میرے پاس آنکھیں ہیں۔ ابو عبیدہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس آنکھیں ہیں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے تو ان آنکھوں سے کیا کام لیتا ہے؟ تو ابو عبیدہ جواب دیتا ہے میں ان آنکھوں سے قدرت کے رنگ و نظارے دیکھتا ہوں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے کہ کیا تیرے پاس ناک ہے؟ تو ابو عبیدہ جواب دیتا ہے ہاں میرے پاس ناک ہے۔ حشام کہتا ہے تو اس ناک کے ذریعے سے کیا کام لیتا ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے میں اس ناک کے ذریعے سے اچھی اور بری خوشبو سونگھتا ہوں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے کہ کیا تیرے پاس کان ہیں؟ تو ابو عبیدہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس کان ہیں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے تو ان کانوں کے ذریعے سے کیا کام لیتا ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے میں ان کانوں کے ذریعے سے سنتا ہوں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے کہ کیا تیرے پاس زبان ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس زبان ہے۔ پھر حشام سوال کرتا ہے تو اس زبان کے ذریعے سے کیا کام لیتا ہے؟ تو ابو عبیدہ جواب دیتا ہے کہ میں اس زبان کے ذریعے سے لوگوں سے کلام کرتا ہوں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے کہ کیا تیرے پاس منہ ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے ہاں میرے پاس منہ ہے۔ پھر حشام سوال کرتا ہے تو اس منہ کے ذریعے سے کیا کام لیتا ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے میں اس منہ کے ذریعے سے ذائقے لیتا ہوں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے کہ کیا تیرے پاس ہاتھ ہیں؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے ہاں میرے پاس ہاتھ ہیں۔ پھر حشام کہتا ہے تو ان ہاتھوں کے ذریعے سے کیا کام لیتا ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے میں ان ہاتھوں کے ذریعے سے سخت اور نرم میں فرق کرتا ہوں۔ پھر حشام کہتا ہے کہ کیا تیرے پاس پاؤں ہیں؟ تو ابو عبیدہ جواب دیتا ہے ہاں میرے پاس پاؤں ہیں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے تو ان پاؤں کے ذریعے سے کیا کام لیتا ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے کہ میں اس پاؤں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں۔ پھر حشام سوال کرتا ہے اپنا آخری سوال کرتا ہے کہ کیا تیرے پاس دل ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس دل ہے۔ پھر حشام کہتا ہے تو اس دل کے ذریعے سے کیا کام لیتا ہے؟ تو ابو عبیدہ کہتا ہے میں اس دل کے ذریعے سے تمیز دیتا ہوں۔ جب کبھی مجھے اپنے اعضاء و جوارح پہ شک ہونے لگتا ہے تو میں اسے دل کی طرف منتقل کرتا ہوں، دل مجھے شک سے نکال کے منزل یقین تک لے آتا ہے۔ حشام کہتا ہے تیرے کہنے کا مطلب یہ ہوا، یہ تیرا دل تیرا ہادی ہوا، تیرا رہنما ہوا، تیرا امام ہوا؟ تو ابو عبیدہ جواب دیتا ہے ہاں ایسی ہی بات ہے۔ پھر حشام کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے اعضاء و جوارح کے لیے، تیرے اس چھوٹی سی کائنات کے لیے ایک ہادی، ایک امام، ایک رہنما کو مقرر کیا ہے تو اس پوری کائنات کو بغیر ہادی کے، بغیر رہنما کے، بغیر امام کے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ تو اتنے میں میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں کہوں گی حشام تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری گفتگو سن کے میرے چھٹے امام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
ہشام سے میرے امام مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے ہشام یاد رکھ، جب کبھی تیری زبان ہمارے حق میں بولے گی، ہماری نصرت میں بولے گی، زبان تمہاری ہوگی، الفاظ ہمارے ہوں گے۔ چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی، اس کے بعد مجلس کو تمام کر دوں گی۔ جب سب اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کے جوان چلے گئے، میرے چھٹے امام نے استغاثہ بلند کیا، فرماتے ہیں، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی رسول زادیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا؟ تو اتنے میں خیام حسینی سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ میں امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے، بی بی زینب سے پوچھتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ بھیا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ میرے امام نے فرمایا زینب جاؤ علی اصغر کو لے آؤ۔ علی اصغر کو بی بی زینب لے آئیں۔ مولا حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، نہ جانے کان میں کیا کہا، علی اصغر خاموش ہو گئے۔ اتنے میں بی بی رباب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے رباب میں علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، شاید قوم اشقیاء کو آپ کے بیٹے پہ ترس آ جائے۔ علی اصغر کو بی بی رباب تیار کرتی ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کے قوم اشقیاء کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے قوم اشقیاء تمہاری نظروں میں اگر گناہ گار ہوں تو میں ہوں، اگر کوئی قصور ہے تو میرا ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ آج تیسرا دن ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ تو اتنے میں یہ ملعون کہتا ہے کہ حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، نام بچے کا کرتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا اور فرماتے ہیں، علی اصغر اپنی پیاس کا اظہار خود کر۔ علی اصغر اپنی سوکھی زبان اپنے لبوں پہ لگانے لگتے ہیں۔ اتنے میں قوم اشقیاء کی آنکھوں سے اشک بہنا جاری ہو جاتے ہیں، کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں عمر ابن سعد کہتا ہے، حرملہ کیا دیکھ رہا ہے، حسین کے کلام کو قطع کر۔ حرملہ 3 پھلا تیر، 3 کونوں والا تیر اٹھاتا ہے، مارنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا تو عمر ابن سعد ٹھوکر مار کے کہتا ہے، اے حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، آج تجھ سے یہ نشانہ خطا کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھو جب میں اس خیمے کی طرف دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے اصغر کی ماں یا بہن بیٹھی ہوئی ہے، کہتی ہے حرملہ اپنا تیر دیکھ اور میرے صغیر اصغر کو دیکھ۔